السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہیر احمد، اور ہم اس وقت جس فیز سے گزر رہے ہیں ہم پروڈکشن کی جس اسٹیج کی بات کر رہے ہیں وہ ہے پوسٹ پروڈکشن فیز. اور پوسٹ پروڈکشن فیز میں ہم ایڈیٹنگ کی بات ہم نے کی تھی لاسٹ لیکچر میں، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایڈیٹنگ کی ٹائپس کون کون سی ہیں. اس میں ہم نے لینئر ایڈیٹنگ کی بات کی تھی، ہم نے NLE یا نان لینئر ایڈیٹنگ کی بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان دونوں ایڈیٹنگ کے مراحل میں آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کن کن باتوں کو مد نظر رکھا جائے تاکہ آپ کی ایڈیٹنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اچھا، آج ہم اسی ایڈیٹنگ کو فردر لے کر چلیں گے، اس پر مزید بات کریں گے، اور ہم اس میں آڈیو مکسنگ اور ایفیکٹس جو شامل کیے جاتے ہیں، جس میں دو چیزیں شامل ہیں، آپ کی اینیمیشنز جو ہوتی ہیں اور گرافکس ہوتے ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں اگر کسی ایپیسوڈ کا ٹائٹل تیار کرنا ہے تو ٹائٹل کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس میں آپ نے کن چیزوں کو شامل کرنا ہے، اس کے اینڈ کریڈٹس کے اندر کن چیزوں کو اور کون کون سے آپ نے نام اینڈ کریڈٹس میں شامل کرنے ہیں، اور ان کی کیا ترتیب ہوگی، کیا سیکوینس ہوگی، جس سے آپ وہ اپنے اینڈ کریڈٹس فائنلائز کر سکیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پرومو کی، کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا کوئی پرومو بنانا ہے، آپ نے کوئی انٹرو اس کا تیار کرنا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم مد نظر رکھیں گے. اور ایک اور چیز جو ہوتی ہے، آپ نے ڈرامہ میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ایک ایپیسوڈ آن ایئر جا رہی ہے تو اس سے پہلے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ کا ریکیپ دکھایا جاتا ہے. آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور باقی اٹ از آل اباؤٹ فنیشنگ یور پروگرام، اور اس کو جو ہے سوٹیبل فار ٹیلی کاسٹ آپ نے بنانا ہے، اس کو ٹیکنیکلی آپ نے دیکھنا ہے. ایڈیٹنگ کا مرحلہ آپ کا جو ہے وہ فائنل پروسیس ہوتا ہے، اور جس طرح ہم نے ذکر کیا پہلے بھی کہ تمام سٹیجز جو ہیں پروڈکشن کی، خواہ وہ پری پروڈکشن ہے، پروڈکشن کی فیز ہے، یا پوسٹ پروڈکشن ہے، یہ اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. اگر کچھ چیزیں پری پروڈکشن میں آپ کی رہ جاتی ہیں، آپ نے پروڈکشن میں کور کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کی پروڈکشن میں جو ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، انہیں آپ پوسٹ پروڈکشن میں جتنی بھی آپ کی کوتاہیاں ہوتی ہیں یا کام میں آپ کی کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے موقع پر آپ مینیج نہیں کر سکے تھے، تو آپ اسے ایڈیٹنگ کے مرحلے میں بہتر بنا لیتے ہیں. تو ہم بات سٹارٹ کریں گے ٹائٹل سے، اور ٹائٹل کے بارے میں ہم بات کرتے چلیں کہ ٹائٹل اسی طرح ہے کہ اٹ از فیس آف یور پروگرام، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ فیس از پاسپورٹ ٹو دا سوسائٹی. اگین ٹائٹل از دی ریپرزنٹیشن آف یور پروگرام، اور اٹ گیوز این اوور آل ویو کہ وٹ از گوئنگ ٹو کم ان دس پرٹیکولر پروگرام. اور ٹائٹل عام طور پہ جب ہم بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت سارے شارٹس کی ضرورت ہوتی ہے. کوشش آپ یہ کریں کہ جب آپ نے پہلی ایپیسوڈ بنا لی ہے، دوسری ایپیسوڈ بنا لی ہے، تو جتنی آپ کے پاس جتنے زیادہ چنکس موجود ہوں گے، جتنے زیادہ آپ کے پاس ٹیپس پر مٹیریل موجود ہوگا، آپ کو ٹائٹل میں اتنی ہی ویریشن نظر آئے گی. اچھا، ٹائٹل کے لیے بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ سینز ہم ایڈوانس ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور وہ کیوں کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ سنتے جائیے. کہ ہم نے ایک کریکٹر جو ہے وہ اس پرٹیکولر جو ڈرامہ سیریل میں وہ 8th ایپیسوڈ میں اس کا انٹروڈکشن ہونا ہے، اور اس کے بعد اس جو کریکٹر ہے اسے اسٹرینتھ ملنی ہے اور وہ آگے ڈیولپ ہونا ہے. لیکن اگر آپ پہلی، دوسری، تیسری ایپیسوڈ میں بات کر رہے ہیں اور اس کریکٹر کی ابھی انٹری نہیں ہوئی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ موک ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. آپ ایک ریکارڈنگ پہلے سے کر کے رکھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اسی سین سے ہوتی ہے، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ موک ہوتی ہے، اس میں صرف آپ اس کے کریکٹر کی موومنٹ کو دکھاتے ہیں. تو موک ریکارڈنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ موک ریکارڈنگ میں آپ جتنے بھی آپ کے کریکٹرز ہیں جو ایک ایپیسوڈ میں اپیئر ہونے ہیں، ان کا آرڈر آف اپیئرنس کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ انہیں پہلی ایپیسوڈ میں یا دوسری ایپیسوڈ میں ان کی اپیئرنس کو نہیں آ رہی نظر، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ٹائٹل میں آپ تمام کاسٹ جو ہے اس کو دکھائیں. تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں ایک دفعہ سب لوگوں کو بلا کر اور ان کے جو سینس ہیں، جہاں جہاں پر ان کی مومنٹس ہیں، ان کے چند ڈائلاگس جو ہیں وہ آپ ریکارڈ کر لیں، اور ریکارڈ کرنے کے بعد آپ انہیں اپنے ٹائٹل میں شامل کر سکتے ہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ جو ٹائٹل ہوگا آپ کا وہ کمپریہنسو ہوگا،
اور اس میں صرف ارلی جو کریکٹرز ہیں جن کی انٹریز ہیں وہی نظر نہیں آئیں گے. جو آپ کے ویورز ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اس میں ابھی مزید کریکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہونے ہیں, اور ہر کریکٹر کی ایک اسٹار ویلیو ہوتی ہے ہر آرٹسٹ کی. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ سرپرائز کے ایلیمنٹ کے طور پہ جب سامنے آئیں گی تو اس سے جو ویورز ہیں آپ کے ان کا انٹرسٹ بڑھے گا, کیونکہ جتنے انکوزیٹو آپ ہوتے ہیں, جتنا زیادہ آپ میں تجسس کا مادہ ہوتا ہے, اتنا ہی آپ کسی پروگرام کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں, اور یہ جاننے کی کوشش آپ کرتے ہیں کہ وٹ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ کریکٹر کون کون سے آ رہے ہیں, اسٹوری کے اندر سچویشن میں کیا کیا تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ اس میں تمام چیزیں اور تمام جو آپ کے آرٹسٹ ہیں, جو سچویشنس ہیں, جو اہم چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اپنی اسٹوری کے حوالے سے, اپنے پروگرام کے حوالے سے, وہ آپ نے شامل کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا ہم ڈرامہ کے ٹائٹل کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ ایک ٹاک شو کو ٹائٹل بنا رہے ہیں تو ٹاک شو میں آپ کے پاس جو اسٹاک کریکٹر ہے وہ تو آپ کو کمپیئر ہی. تو کمپیئر کے ساتھ آپ کے مختلف پینلسٹ موجود ہیں, مختلف پارٹیسپینٹ موجود ہیں جو اس پروگرام میں آ رہے ہیں. تو آپ کیا کریں گے, آپ نے جو پہلا, دوسرا, تیسرا پروگرام ہے اس میں سے جو پارٹیسپینٹ آپ کے موجود ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں ان میں سے آپ نے وہ چیزیں جو موونگ ہیں, ایموشنل ہیں, اس کے علاوہ تھاٹ پرووکنگ ہیں, ان میں کوئی نئی بات ہے, اور یہ ان کا صرف تعارف نہیں ہوگا بلکہ وہ ایسی بات جو انہوں نے اس پروگرام میں آ کر کی ہے, اور وہ ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں, تو آپ اسے اپنے ٹائٹل میں شامل کریں گے. اس سے آپ کے پروگرام کے فلیور کا بھی پتہ چلے گا کہ آپ کے اس پروگرام کا فلیور کیا ہے, ٹیمپرامنٹ کیا ہے, کیا یہ صرف ڈسکشن ہے یا اس میں کوئی ڈیبیٹ بھی شامل ہے. اس طرح سے آپ کا جو ٹائٹل ہوگا وہ خوب سے خوب تر بنے گا, اور آپ کے جو پروگرام کے موڈ کا لوگوں کو معلوم ہوگا. جب اس کا پرومو چل رہا ہے تو اس سے بھی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پروگرام کے کانٹینٹس کیا کیا ہیں. اسی طرح اگر آپ ایک میوزک پروگرام بنا رہے ہیں, آپ میوزک ویڈیو سے متعلق یا جو ہمارے میوزیشنز ہیں, جو ہمارے سنگرز ہیں, ان کے متعلق ایک پروگرام آپ تیار کر رہے ہیں, اس کے ٹائٹل کے لیے کیا ہوگا کہ اس میں آپ میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ دکھا سکتے ہیں, آپ اینیمیشنز یوز کر سکتے ہیں, اینیمیشنز میں ڈفرینٹ میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ آپ دکھا سکتے ہیں. آپ اوریجنل ویژولز کے ساتھ ساتھ اینیمیٹڈ ویژولز بھی شامل کر کے اس کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں, اس کو میوزک کے مطابق, کیونکہ ٹائٹل میں آپ کا ہر پروگرام کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کا ایک ٹائٹل میوزک بھی ہوتا ہے, اور اس ٹائٹل میوزک کے مطابق ہی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے, اور اس ایڈیٹنگ کے دوران اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو ویژولز ہیں وہ میوزک کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, سنک ہو رہے ہیں. کہیں اگر میوزک ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ کو ویژول میں بھی کچھ ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے, کہیں میوزک اگر فاسٹ بیٹ پر ہے تو آپ کو ویژولز میں چینج اوور اسپیڈی نظر آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ میوزک کے پروگرام کا ٹائٹل بناتے ہوئے رکھتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس جو بھی شو ہے وہ خواہ میگزین شو ہے, اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس پروگرام ہے جس کا بھی آپ نے ٹائٹل بنانا ہے, تو اس میں آپ یہ تمام انگریڈینٹس شامل کریں گے تاکہ آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ کمپریہنسو بنے. عام طور پہ جس طرح ہم پرومو میں بات کرتے ہیں کہ پرومو بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک آپ کا جو ہے انیشل پرومو ہوتا ہے, پھر ایک آپ کا جنرک پرومو ہوتا ہے جس میں آپ آہستہ آہستہ جو ہے امینڈمنٹ کرتے رہتے ہیں اور اسے بہتر بناتے جاتے ہیں. لیکن ٹائٹل میں, کیونکہ ٹائٹل ایک پروگرام کی پہچان ہوتی ہے, تو آپ نے ٹائٹل پر پہلے ہی ورک آؤٹ کرنا ہے کہ اس میں بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بہت زیادہ ماڈیفیکیشن کی ضرورت پڑے. تو ٹائٹل بناتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پروگرام میں آنی ہیں, جو شامل ہیں, وہ آپ اس میں پہلے سے جو ہے اس کو شامل کر لیں, تاکہ آپ کو بعد میں اس ٹائٹل کو, جو ایک پہچان بن چکا ہے ایک پروگرام کی, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش نہ ہے. ورنہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ویورز جو ہیں ان کو اگر کوئی چیز چینج اوور جو ہے پسند نہیں آتا تو آپ کی ویورشپ ہے وہ متاثر بھی ہو سکتی ہے. اور ان چیزوں کا آپ کو ایڈیٹنگ میں بھی خیال رکھنا ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں آپ ایڈیٹنگ کے مراحل مکمل کرنے کے بعد شامل کرتے ہیں وہ ہے آپ کی تمام انفارمیشن جو آپ نے اس پروگرام میں دینی ہے, وہ کسی بھی سپر امپوز میٹیریل کی شکل میں ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو پروگرام تیار کر رہے ہیں
وہ اسپیشل ایونٹ ہے اور اس میں آپ کو کوئی خاص لوگو، ایک طرف تو آپ کے چینل ہے اس کی آئی ڈی آ رہی ہے، اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ خاص ایونٹ پہ ہے، وہ انڈیپینڈنس کے حوالے سے ہے، وہ عید کے حوالے سے ہے، وہ رمضان کے حوالے سے کوئی ٹرانسمیشن ہے، تو اس میں بھی آپ کو کوئی رائٹ ہینڈ پر یا جہاں آپ کے چینل نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کارنر، وہاں پر آپ اس پرٹیکولر ٹرانسمیشن کا جو ہے ایک آئی ڈی یا لوگو دینا چاہ رہے ہیں جو اس پروگرام سے ریلیٹ کرتی ہے، تو وہ چیزیں بھی آپ کو اپنے ایڈیٹنگ کے دوران ہی اس میں شامل کرنی ہوتی ہیں، اور وہ مٹیریل آپ کے پاس ان ایڈوانس موجود ہوگا، تب آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ نے جتنے بھی آپ کے پینلسٹ ہیں ان کے نام جو ہیں وہ دینے ہیں، وہ بھی لینئر ایڈیٹنگ میں آپ کو وہ نام پہلے سے تیار کرنے ہیں۔ نان لینئر ایڈیٹنگ میں جو ہے آپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ نام آپ بعد میں دے سکتے ہیں۔ ویڈیو کے ایک ٹریک پر جو ہے آپ کے اوریجنل میٹیریل چل رہا ہے جسے ماسٹر میٹیریل ہم کہتے ہیں، اور ویڈیو کے دوسرے ٹریک پر آپ ان کا نام جو ہے وہ سپر امپوز کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس میں کوئی سلائیڈ دینی ہے، آپ نے کوئی گراف شامل کرنا ہے، آپ نے کوئی ٹیبل دکھانا ہے، اور ایون جو ہمارے ہاں جیسے ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ایک عدد رپورٹ دکھا دی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی ڈسکشن اوپن ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ نے ریکارڈنگ کے دوران بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وہ ریکارڈنگ جو رپورٹ کی ہے وہ آپ نے جو پینلسٹ ہے انہیں بھی دکھانی ہے۔ آپ کے پاس اسٹوڈیو میں پلازما کی ایک سہولت موجود ہے، آپ نے وہ رپورٹ اس پلازما پر ڈسپلے کی ہے تاکہ جتنے بھی پینلسٹ ہیں وہ بھی اس وقت ریئل ٹائم میں اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق ہی وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ کمپیئر جو ہے آپ کا وہ بھی اس رپورٹ کو ریلیٹ کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ اس رپورٹ میں جو ہمارے ویورز ہیں یا ہمارے جو آپ کسی بھی آڈینس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ادھر دے آر اسٹوڈنٹس، دے آر ڈاکٹرس، دے آر ایگریکلچرسٹ، اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی بھی جو آڈینس ہے، جنرل پبلک ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور اس شعبے سے متعلق کوئی ایکسپرٹ، اس شعبے سے متعلق کوئی اتھارٹی وہ بھی وہاں موجود ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ وہاں پر انہیں کامنٹ سنوا رہے ہیں، آپ ان کے کویشچنس جو لے رہے ہیں اور ان سے آپ جواب لے رہے ہیں۔ اب وہ رپورٹ تو آپ نے اسٹوڈیو میں اس وقت سنوا دی، لیکن جب آپ اسی رپورٹ کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے اس کو شامل کرنا ہے۔ آپ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ تھرو آؤٹ وہ رپورٹ اپنے پلازما پر اسٹوڈیو میں شوٹ ہوئی نہیں دکھائیں گے، آپ اس میں درمیان میں ایڈیٹنگ کے دوران کٹ کر کے آپ ڈائریکٹ رپورٹ پر چلے جائیں گے، اور پھر آپ چینج اوور کے لیے آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ ہے یہ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے جو پینلسٹ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے بعد میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے، تو آپ درمیان میں کچھ شارٹس ایسے بھی لے سکتے ہیں جن میں ان کا او ٹی ایس اوور دی شولڈر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کمپیئر کو پلازما کی طرف دیکھتے ہوئے دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام ویریشنس آپ ایڈیٹنگ کے دوران شامل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ ایک رپورٹ اسی طرح ایڈیٹنگ کے دوران مکمل پیچ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بات ہوتی ہے، تو درمیان میں اگر آپ کو کسی ناظرین میں سے کسی نے آپ کو اسی وقت جوائن کیا ہے، اسی وقت انہوں نے سوئچ آن کیا ہے، تو وہ رپورٹ کا انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ رپورٹ اس پروگرام میں شامل ہوئی ہے، یا وہ اسے کوئی اور پروگرام سمجھیں گے اور اس کے فوراً بعد آپ جو ہے اس ٹاک شو میں جو ہے آ جائیں گے واپس۔ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے آن اسکرین کہ یہ ایک ایسا میٹیریل ہے جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنوایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، اور اس کو آپ اپنی ایڈیٹنگ کے دوران آپ کے پاس جتنی بھی آپ کے پاس ریکارڈڈ جو ہے رپورٹ بھی موجود ہے، آپ کے پاس اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور آپ اس میں چینج اوور دینے کے لیے آپ اس میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں انسرٹ کرتے جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس جب نیوز بلیٹن آپ نے دیکھا ہے کہ نیوز بلیٹن میں بھی ہمارے پاس رپورٹس ہوتی ہیں مختلف رپورٹرز کی، اور ان رپورٹرز سے بات بھی کی جاتی ہے، نیوز اینکرز جو ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود وہ ان رپورٹرز سے بات کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے پروگرام میں کیونکہ ہمارے یہاں ریکارڈڈ نیوز بلیٹنز بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں لائیو نیوز بلیٹنز بھی ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ نے پہلے سے حاصل کرنی ہے۔ نیوز رپورٹ جو ہے آپ کی، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو آج کی رپورٹ ہے اس میں آپ کے پاس کتنے رپورٹرز ہیں اور ان کی کتنی رپورٹس آپ کو شامل کرنی ہے۔ آپ نے گرافکس بھی دیکھنے ہیں، آپ نے کیونکہ نیوز کے حوالے سے نیوز بلیٹن جو ہے وہ ایک
ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ انفارمیشن آن اسکرین بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے جو ہے اس کا نیوز کا ٹائٹل بھی آپ کو تیار کرنا ہے. اس کے علاوہ ڈیلی جتنی بھی نیوز ہیں ان میں آپ نے ہیڈ لائنس بھی بنانی ہیں جو اس بلیٹن میں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک ٹکر جو آپ کو اسکرین کی باٹم پر اسکرال چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے. یہ تمام آپ کی اینیمیشنس اور جو گرافکس ہیں وہ ویل ان ٹائم تیار ہوں گے، تبھی آپ کو ایڈیٹنگ کے مرحلے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو آپ کرتے ہیں اپنے نیوز بلیٹن میں، آپ نے کارڈز دینے ہوتے ہیں اور آپ نے جو رپورٹ شامل کرنی ہوتی ہیں وہ تمام رپورٹس اسٹینڈ بائی آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹیپس پر، اور وہ ٹیپس کیوں ہوتی ہیں مینس کہ دے آر ریڈی ٹو اسٹارٹ. اور جہاں بھی آپ کو وہ رپورٹ چلانی ہے وہ رپورٹ آپ اس میں پنچ کر دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ کا ایک بلیٹن تیار ہوتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں نیوز بلیٹن کے حوالے سے بھی کہ آپ اس کی ایڈیٹنگ کے دوران کیا کیا چیزیں شامل کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایک شو ہے جو میگزین شو ہے اور اس میں دو طرح کی جو ہے ریکارڈنگز ہیں، انڈور ریکارڈنگ بھی انوالو ہے، آؤٹ ڈور ریکارڈنگ بھی انوالو ہے، اور وہ آپ ایڈٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے کہ آپ نے ایک انٹرویو آن ٹائمنگ میں باہر جا کر کسی آرٹسٹ کا کیا، کسی اسکالر کا انٹرویو کیا، کسی جو ہے معروف شخصیت سے آپ نے بات کی. اب آپ نے اسٹوڈیو کی جو ریکارڈنگ ہے اس میں بھی آپ نے جو کمپیئر ہے اس سے لنکنگز کرائی ہوئی ہیں. آپ کے ایک پروگرام آپ کا ایسا ہے جس کے اندر فارمیٹ ایسا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے اسٹوڈیو میں دکھانی ہے، آپ نے کوئی رپورٹ انہیں دکھانی ہے، آپ نے کسی گیسٹ سے بات کروانی ہے، کچھ چیزیں انہیں آپ نے آؤٹ ڈور میں دکھانی ہے. تو آپ کو ایڈیٹنگ سے پہلے اپنا انڈور کا تمام کام کمپلیٹ کرنا ہے، وہ آپ نے ریکارڈ کر لیا. اب آپ ایڈیٹنگ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے آؤٹ ڈور کا مٹیریل کمپلیٹ نہیں کر لیتے. تو آؤٹ ڈور آپ نے کیا، اور آؤٹ ڈور اور انڈور کا جو مٹیریل ہے وہ آپ لائے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈٹ کیا. ایڈٹ میں جہاں پر ویژولز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ویژولز کیونکہ ہم اس وقت آڈیو ویژول میڈیم کی بات کر رہے ہیں، ریڈیو میں صرف آپ نے آواز کو دیکھنا ہے، آواز کو بہتر بنانا ہے. یہاں پر آپ کے پاس ویژولی وہ اگر کیمرے کے حوالے سے کہیں شاٹس ایسے ہیں جو جرکی شاٹس ہیں، کچھ شیکی ہیں، کہیں پر کچھ چیزیں جو ہے واضح طریقے سے شوٹ نہیں ہو پائی ہیں، فوکس یا ڈی فوکس کا کوئی مسئلہ ہے، آپ سوئچنگ کے دوران آپ اگر ٹائم پر ایک شاٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور اس دوران جب کہ کیمرہ مین اس شاٹ کو چینج کر رہا تھا آپ نے سوئچ کیا ہے اور وہ ریکارڈ پر آ چکا ہے. اب ان تمام جو آپ کی غلطیاں ہیں ان پر جو ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو وہاں سے ختم کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ایڈٹس چاہیے، آپ کو انسرٹس چاہیے جہاں پر آپ نے وہ انسرٹ کر دینے ہیں، اور اس سے کیا ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن کی کوالٹی ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی، اور اسکرین پر جو فائنل پروڈکٹ جا رہا ہے وہ بہتر ہوگا. دیٹ وڈ بی امپرووڈ الاٹ. تو آپ نے اس طرح سے انڈور ریکارڈنگ اور آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے اندر ایک اور خیال جو رکھنا ہے وہ ساؤنڈ لیولنگ کا. ساؤنڈ لیولنگ کیا ہے کہ آڈیو کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. انڈور میں آپ کے پاس چیزیں کنٹرولڈ ہیں، آپ کو زیادہ اچھی جو ہے وائس کوالٹی ملتی ہے، کوئی انٹرپشن نہیں ہوتی ہے. اور جب آپ آؤٹ ڈور جاتے ہیں تو آؤٹ ڈور میں آپ کے پاس انوائرمنٹل نوائز بھی ہوتا ہے، اور ایڈیٹنگ میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ انوائرمنٹل نوائز کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو انوائرمنٹل نوائز شامل کرنا پڑتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے آؤٹ ڈور ریکارڈنگ جو کی اور وہ سنگل کیمرہ ریکارڈنگ تھی. اب آپ نے ایک کریکٹرز کو جب ریکارڈ کیا اور آپ ایک لان میں، سپوز ہم ایک ایسا سین کی مثال لے لیتے ہیں جو ایک لان میں ریکارڈ کیا گیا ہے جس میں 2-3 کریکٹرز ہیں، تو سنگل کیمرہ پروڈکشن میں آپ نے جو بات کی ہے ایک کریکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کریکٹر کا اوور دی شولڈر شاٹ بناتے ہوئے وہ ایک ٹائم پیریڈ میں کی ہے. اس وقت انوائرمنٹل نوائز اور تھا، اس وقت جو پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، ہوا کی جو آواز تھی، پتوں کی جو آواز تھی وہ آ رہی ہے. لیکن جب آپ نے وہ کیمرہ سوئچ کیا ہے، آپ سنگل کیمرہ میں آپ دوسرے کریکٹر پر گئے ہیں، تو تب سچویشن مختلف ہوگی، کیونکہ وہ جو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں آؤٹ ڈور میں وہ آپ نے ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس میں کی ہے. ایک وقت انوائرمنٹل نوائز اور تھا، دوسری وقت جب آپ نے ریکارڈ کیا تو وہ اس میں ویریشن تھی. اب جب ایڈیٹنگ پینل میں
ایڈیٹنگ کے دوران جب آپ اس کو جوڑ رہے ہیں، ان تمام سینس کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، تو ایک کریکٹر کی بات وہ ریکارڈ کی ہوئی ہے، کورسپونڈنگ کریکٹر کی جو بات ہے وہ بھی آپ کے پاس ریکارڈ ہے، تو اس میں آڈیو میں آپ کو تھوڑی سی ویریشن نظر آئے گی. اس میں کوئی پرندوں کی آواز اگر زیادہ اس لون میں آ رہی ہے، اس وقت جب دوسرا کریکٹر کوئی بول رہا ہے اس وقت وہ آواز نہیں تھی، یا وہ وہاں پر سچویشن تبدیل ہو چکی تھی، تو آپ کو ایڈیٹنگ کے دوران جو ہے وہ محسوس ہوگا کہ ایک کریکٹر بول رہا ہے اسی جگہ پر اسی پرٹیکولر سچویشن میں تو انوائرمنٹل نائز اور ہے، دوسرا کریکٹر بول رہا ہے تو اور ہے، اس میں کوئی ہیزنگ ساؤنڈ بھی ہو سکتی ہے، کوئی آڈیو میں بلاس بھی موجود ہو سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی آڈیو مکسنگ کرتے ہیں. اور آڈیو مکسنگ جو ہے وہ تمام ڈراماز میں ہوتی ہے، آڈیو مکسنگ ڈاکومنٹریز میں ہوتی ہے، آڈیو مکسنگ جو ہے آپ کے شوز ہیں ان میں بھی ہوتی ہے، سٹ کامس میں آپ کی آڈیو مکسنگ ہوتی ہے. اور وہ کس طرح ہے انہیں بھی ہم ڈسکس کرتے چلتے ہیں کہ جب آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں تو ڈرامہ میں ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. آپ نے ڈرامہ کا میوزک ہے وہ اس کے موڈ کے مطابق رکھنا ہے. اگر ٹریجک سین ہے آپ کو اس کے لیے علیحدہ میوزک درکار ہے. اگر ایک سین ہے جس میں فیسٹیوٹی ہے، چہل پہل ہے، اور کچھ ایسی ہسل اینڈ بسل آف لائف آپ دکھا رہے ہیں، تب آپ کو میوزک کی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اور ہوگی. تو آپ کے پاس جتنا زیادہ میوزک موجود ہوگا، چوائسیز موجود ہوں گی، اتنا ہی زیادہ آپ اس میں ویریشن دے سکتے ہیں. اب ہمارے ہاں چینلز میں مختلف جگہوں پر آڈیو فیسلٹی یونٹس موجود ہوتے ہیں، وہاں ہمارے جو مکسنگ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ایڈیٹر ایک طرف ایڈیٹنگ مکمل کر لیتا ہے اور وہ فائنل پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ جو آڈیو مکسر ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے. پروڈیوسر کی ذمہ داری یہ ہے کہ پروڈیوسر نے ہر سٹیج پر اس کی انوالومنٹ موجود ہے، کیونکہ آئیڈیا جنریٹ کرنے سے لے کر اسکرپٹ رائٹر سے بات کرنے کے بعد، ریسرچر سے تمام ریسرچ اور انفارمیشن گیدر کرنے کے بعد، پری پروڈکشن فیز سے گزرنے کے بعد، ڈیزائنر سے ڈسکشن، اس کے بعد کیمرہ مین سے بات چیت، اس کے بعد جو آپ کا جو کیمرہ کرو ہے ان سے ساری ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے بعد، لائٹنگ ڈائریکٹر کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آپ ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. سو یو آر ان بیٹر پکچر آف دی ہول سینیریو. تو یہاں پر بھی جو بھی پروجیکٹ آپ کو ملا ہے اس میں ہونا یہی چاہیے کہ آپ کو سنگل ہینڈیڈلی آپ تمام کام کرتے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان میں آپ اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ بات کر سکتا ہے اور وہ ہینڈل کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ چیزیں جو پروڈکشن پر ڈائریکٹ جو ہے ان کا افیکٹ پڑ رہا ہے، تو اس میں اٹ شوڈ بی یونٹی آف کمانڈ. ایک ہی جو شخص ہے وہ اگر اپنے ہی آئیڈیا کو لے کر آگے چلتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی ڈیویشن بہت زیادہ نظر نہیں آتی ہے. تو ہر سٹیج پر جہاں پہ پروڈیوسر کا اپنا ایک جو ہے امپورٹنٹ رول ہے، تو یہاں پر مکسنگ کے مرحلے کے دوران بھی جو پروڈیوسر ہے اسے موجود رہنا ضروری ہے. آپ ایڈیٹنگ کو ایڈیٹر پر نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح مکسنگ کو آپ اپنے جو آڈیو کے ایکسپرٹ ہے اس پر مت چھوڑیں. آپ اس کو ساتھ بیٹھیں، آپ اسے بتائیے کہ مجھے سچویشن کے موڈ کے مطابق میوزک درکار ہے. اس کے پاس ایک لمبی سی ایک جو ہے لسٹ ہے، اس کے پاس میوزک آپ کے اویلیبل ہے، وہ آپ کو میوزک سنوا سکتا ہے. وہ میوزک جو ہے وہ اس پر لگانے کے بعد آپ کو دوبارہ سنوا سکتا ہے کہ دیکھیے یہ میوزک سوٹ کر رہا ہے یا نہیں، اور آپ اس کو اپنے ہی چوائس کے مطابق، سچویشن کے مطابق اور اس کی ساتھ ہونے والی ڈسکشن کے مطابق اس میں آپ کوئی بھی ماڈیفکیشن کر سکتے ہیں، کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. اور ڈرامہ میں میوزک پلیز این امپورٹنٹ رول. اور دوسری بات کہ میوزک کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہم آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو آڈیو کے جمپس بہت زیادہ ملتے ہیں، اور اسے کور کرنے کے لیے بھی ہمیں میوزک دینا پڑتا ہے. اب میوزک شامل کرنا یا باقی اوریجنل ساؤنڈ کو دینا، اگر آپ وہاں ٹریفک کا شور دکھانا چاہ رہے ہیں اور وہ شور جب آپ نے ریکارڈ کیا تھا وہ بہت زیادہ تھا، تو آپ اس میں بلاسٹ ہے، وہ آڈیو نہیں لگ سکتی. تو آپ کے پاس جو آرکائیوز میں آپ کے پاس موجود ہیں میوزک، جو آپ کے پاس ساؤنڈ ایفیکٹس موجود ہیں،
وہ آپ اس وقت شامل کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ڈیمانڈ، اکارڈنگ ٹو یور نیسیسٹی، آپ اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو ہے ٹریفک کی آواز بھی ہوگی، آپ کے پاس پلین کے گزرنے کی آواز بھی ہے، آپ کے پاس گلاس کے ٹوٹنے کی آواز ہے، آپ کے پاس پیج ٹرن اوور کی آواز ہے. یہ تمام آوازیں آپ کے جو آڈیو فیسلٹی یونٹ میں موجود ہوتی ہیں. اور اب جب آپ نان لینئر ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے ہائی فائی سافٹ ویئر موجود ہیں جن میں ایفیکٹس تمام کے تمام موجود ہوتے ہیں. لینئر ایڈیٹنگ جو ہے، لینئر ایڈیٹنگ کے اندر آپ کے پینل پہ بہت کم چوائسیز ہوتی ہیں. اس میں پیج ٹرن اوور کا آپ نے ایفیکٹ لگا دیا جہاں پہ ایک ویژول دوسرے ویژول پر جب آ رہا ہے تو ویسے لگ رہا ہے کہ ایک پیج ٹرن ہوا ہے، ایک تصویر تبدیل ہوئی ہے اور دوسری تصویر آ گئی ہے. اور اسی طرح فیڈ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ویژول جو ہے وہ مدھم ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا ابھرتا جا رہا ہے. یہ چیز ہم آڈیو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آڈیو میں بھی ایک آڈیو فیڈ آؤٹ ہوتی جاتی ہے، دوسری آڈیو فیڈ ان ہو رہی ہے اور وہ مکس اپ ہو رہی ہے. اسی طرح میوزک کی جب آپ مکسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میوزک کے ویژولز میں ڈیزولوز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ ایک سچویشن سے ایک کیمرہ سے آپ دوسرے کیمرہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈیزولو کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف چینج اوورز ہیں. ڈرامہ کے اندر بھی جب آپ نے چینج اوور دینا ہوتا ہے تو آپ کو ایک پرٹیکولر سچویشن سے جب آپ دوسری سچویشن میں جا رہے ہیں، انڈور سے آؤٹ ڈور میں جا رہے ہیں، تو آپ نے کچھ جو ہے اسپیسیفک شارٹس رکھے ہوتے ہیں اور وہ شارٹ آپ اس چینج اوور میں لگاتے ہیں. ڈاکومنٹری میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وی ڈپ ٹو بلیک، ہم اس پرٹیکولر سین کو بالکل جو ہے ڈیفیوز کر کے اور اسے ہم بلیک پر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہمارا جو نیا سین ہے وہ اوپن ہوتا ہے برائٹ. تو اس طرح ہمیں چینج اوور مل جاتا ہے. لیکن ڈرامہ میں یہ ہے کہ آپ ایک سچویشن دکھا رہے ہیں گھر کی اور اس کے بعد آپ نے اس کریکٹر کو دفتر میں دکھانا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو آپ کا آرٹسٹ ہے، جو کریکٹر ہے، وہ موجود تھا ایک گھر میں، گھر کے کسی فرد سے بات چیت کر رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ فائل لے کر کسی دفتر میں موجود ہے. تو یہاں پر آپ کو آڈینس کو کیری کرنا ہے، آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کو یہاں پر ایک ویژول درکار ہے. آپ ایک بلڈنگ کا شاٹ دے دیتے ہیں اور بلڈنگ سے زوم ان ہو رہا ہے اور وہ ایک سٹوری پر ایک آفس کی ونڈو پر چلا جاتا ہے. اس کے بعد آپ جو نیکسٹ شاٹ دے رہے ہیں وہ آفس کا انٹیریئر ہے، وہ آپ دکھانا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اس طرح آپ اپنے ویور کو کنفیوز نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اسے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. آپ اس کو اس تمام سچویشن میں اپنے ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں تاکہ اسے پرابلم نہیں ہو رہی ہے کمپریہنڈ کرنے میں کہ ابھی ایک گھر کا سین دکھایا گیا اور فوری طور پہ بغیر کسی چینج آف سچویشن کے، بغیر کسی ایفیکٹ کے آپ اسے ایک آفس کا سین دکھا رہے ہیں. تو دیٹ کین بی کنفیوزنگ فار دا ویور اور اس سے آپ کی ویورشپ لوز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ایڈیٹنگ کے مرحلے میں خیال کرنا ہے اور آپ نے ریکارڈنگ کے وقت بھی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ جب میں ایڈیٹنگ ٹیبل پر جاؤں گا تو مجھے کون کون سی چیزیں چاہیے، مجھے ایڈٹس کہاں کہاں چاہیے، مجھے انسرشنس کہاں کہاں چاہیے. تو وہ آپ ریکارڈنگ سے ہٹ کر اپنے کیمرہ مین سے آپ بات کرتے ہیں اور آپ انہیں بتاتے ہیں کہ جی مجھے یہ شارٹس درکار ہیں، یہ انسرشنس چاہیے. اور وہ اس سچویشن کے مطابق، ایون ڈرامہ میں تو ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جب آپ ڈرامہ ایک مکمل سین ریکارڈ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد صرف انسرشنز ریکارڈ کی جاتی ہیں. اور وہ انسرشنز کیا ہوتی ہیں کہ ایک کریکٹر بول رہا ہے تو دوسرے کا جیسچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور وہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں کریکٹرز ایک ہی سچویشن میں موجود ہیں اور اس کے مطابق وہ آپ اسے ایڈیٹنگ میں جوڑتے ہیں اور اس کو آپ اس طرح اس کی گرافٹنگ کرتے ہیں، اس طرح آپ اسے جو ہے ایک سین کو دوسرے سین سے مکس اپ کرتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہ سارا ایک ہی سچویشن پر بنا ہوا ہے. کیونکہ سنگل کیمرہ ریکارڈنگ ہینڈل کرنا تو آسان ہے لیکن اس کو ایڈیٹنگ میں اس کا کام بڑھ جاتا ہے. جبکہ 3 کیمرہ پروڈکشن میں آپ سوئچر پر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس تینوں کیمراز کا رزلٹ آ رہا ہے اور آپ جب سوئچنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ ایک طرح سے ایڈیٹنگ ہی کر رہے ہیں. سنگل کیمرہ میں جب آپ نے کیمرہ سوئچ کرنا ہے تو آپ کو وہاں پر ایڈٹ لگانا ہے، وہاں پر آپ کو اس فوٹیج کو ریوائنڈ یا فارورڈ کر کے اور جانا ہے. یہاں پر آپ کے پاس تینوں کیمراز کا رزلٹ ایٹ اے ٹائم آپ کو مل رہا ہے اور آپ اس کی آن لائن یا آن پینل
آپ اس کی سوئچنگ کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے جو سوئچنگ ہے پینل پر وہ بیسیکلی ایڈیٹنگ ہے اسی مرحلے پر. اور اس کے اندر اگر کوئی غلطی آپ سے ہوتی ہے سوئچنگ کے دوران, کوئی چیز آپ پراپرلی شوٹ نہیں کر پاتے تو اگین ایڈیٹنگ ٹیبل از دیئر اور یو ہیو این آپشن کہ آپ اسے کسی بھی طرح سے درست کر سکتے ہیں. اب ہم جب مکسنگ کی بات کر رہے ہیں اور ڈرامہ کی مکسنگ کی بات کر رہے ہیں اور میوزک کی مکسنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک اور اہم بات جو ہے وہ بھی ہم کرتے چلیں کہ میوزک جب بھی شامل کیا جاتا ہے تو وہ 3 طرح سے شامل کیا جاتا ہے. میوزک کین بی ان دی فور گراؤنڈ, میوزک کین بی ان دی مڈ گراؤنڈ اینڈ میوزک کین بی ان دی بیک گراؤنڈ. اب انہیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ سچویشن کہاں کہاں پیش آتی ہیں. آپ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں, اس ڈاکومنٹری میں آپ نے کچھ لوگوں کے کامنٹس بھی شامل کرنے ہیں. آپ کے پاس جو ایکسپرٹ ہے یا آپ کا کمپیئر ہے جو اس ٹریولاگ کا حصہ ہے جس کو آپ ٹریول کروا رہے ہیں, جس کو آپ مختلف لوکیشنز پر لے کر جا رہے ہیں, آپ کے پاس اس کے ڈائلاگس بھی ہیں. درمیان میں کچھ میوٹ سینز بھی ہیں جہاں پر آپ سینری دکھانا چاہ رہے ہیں, جہاں پہ آپ لوکیل اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, جہاں پہ آپ ناظرین کو اس علاقے کی جو سینک بیوٹی ہے, وہاں پہ جو نیچر ایگزسٹ کرتی ہے, وہاں پر جو چیزیں موجود ہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں. اور وہ ان کو آپ جب ویژولز دکھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ اگین وہ مختلف سچویشنز میں ریکارڈ کیے ہوئے ہیں, تو ہم ان میں سے انوائرمنٹل نوائز جو ہے وہ بالکل مائنس کر دیتے ہیں اور اس پر ہم میوزک شامل کر دیتے ہیں. اب وہ جو میوزک ہوگا جو ایک ویژول پر ہے جس میں ہمارے پاس ڈائلاگ کوئی نہیں ہے, وہ میوزک فور گراؤنڈ میں ہوگا. یو ول بی لسننگ اونلی ون وائس, اونلی ون ساؤنڈ دیٹ وڈ بی آف میوزک. تو میوزک کی سلیکشن بھی ویڈیوز کے مطابق اگر ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے, میوزک کو ویڈیو کے ساتھ جانا چاہیے. تو یہ تو مثال تھی فور گراؤنڈ کے میوزک کی. اب ہم بات کرتے چلیں میوزک کو مڈ گراؤنڈ میں کیسے رکھا جاتا ہے. ایڈیٹنگ کے دوران آپ کہاں پر میوزک کو مڈ گراؤنڈ میں استعمال کرتے ہیں. تو اب ہم سچویشن کیسی لیتے ہیں جس میں ایک ڈرامہ کا سین ہے اور اس ڈرامہ میں سچویشن جو ہے ڈائلاگس کے مطابق تبدیل ہو رہی ہے, اور آپ نے جو سچویشن کے مطابق ڈائلاگ ہوا اور پھر آپ کا میوزک آیا, پھر کسی نے بات کی اور اس کے مطابق اس کے ریئیکشن کے مطابق آپ نے میوزک دینا ہے. تو اس طرح جو میوزک جس میں آپ کے ڈائلاگس اور آپ کا میوزک تقریباً پیرلل چلتے ہیں اسے ہم مڈ گراؤنڈ میں کہتے ہیں کہ آپ کو میوزک بھی جو ہے وہ سنائی دے رہا ہے, آپ کو ڈائلاگ بھی سنائی دے رہے ہیں. آپ ایک ڈاکومنٹری میں آؤٹ ڈور پر جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کا جو کمپیئر ہے وہ بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں جو انوائرمنٹل نوائز ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا میوزک بھی پیرلل دے دیتے ہیں. اور اس پیرلل میوزک سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انوائرمنٹل نوائز جو ہے وہ بھی جو ہے کم ہو جاتا ہے, اس کا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے, وہ آپ کی سماعتوں پر اتنا جو ہے ناگوار نہیں گزرتا. اور ساتھ ساتھ پیرلل جو مکسنگ کی جاتی ہے جس میں آڈیو لیولز تقریباً برابر رکھے جاتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں میوزک کو مڈ گراؤنڈ میں شامل کرنا. اس کے بعد ایک سچویشن ہمارے پاس اور آتی ہے اور وہ ہے میوزک بیک گراؤنڈ میں ہونا. فور گراؤنڈ کی بات کی ہم نے, پھر ہم نے مڈ گراؤنڈ کی بات کی اور پھر میوزک کو ہم رکھتے ہیں بیک گراؤنڈ میں. بیک گراؤنڈ میں اس کا لیول جو ہے وہ انتہائی کم رکھا جاتا ہے, جہاں صرف آپ کو معمولی سا جو ہے میوزک سنائی دے رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے کریکٹرز پر اور آپ کے جو کریکٹرز کے ڈائلاگس ہیں ان پہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ٹو یور بیسٹ سینس آف ججمنٹ اور پروپورشن آپ نے دیکھنا ہے, اور اس حوالے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر آپ کو میوزک بیک گراؤنڈ میں چاہیے, کہاں پر آپ کو میوزک فور گراؤنڈ میں چاہیے, مڈ گراؤنڈ میں کہاں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے. دیٹ ڈپینڈس آن دی کائنڈ آف پروڈکشن, آن دی سچویشن اور آن دی موڈ آف دی سین. تو اس طرح سے آپ اس کی میوزک مکسنگ کرتے ہیں, اور چوائس آف میوزک شوڈ بی ویری اسپیشل اینڈ ویری اسپیسیفک ایز ویل. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا کہیں ایسا نہ ہو کہ سین جو ہے وہ ٹریجک چل رہا ہے, میوزک جو ہے اس میں بہت فاسٹ چل رہا ہے, پھر آپ ایک جو ہے ماڈرن قسم کی جو علاقہ دکھا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کلچرل میوزک دے رہے ہیں, آپ ایک کنٹری سائڈ دکھا رہے ہیں وہاں آپ ماڈرن میوزک جو ہے وہ پیچ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے دیکھنے والے اور سننے والے کو اس میں جو ہے سنکرونائزیشن نظر نہیں آئے گی اور اسے
وہ چیز جو ہے دقت ہوگی سننے میں اور کمپریہینڈ کرنے میں، کنسیو کرنے میں. چیز ہے کہ آپ وہاں پر بتاتے ہیں، آپ وہاں پہ اس چیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر لوکیشن سے ایک پرٹیکولر کریکٹر جو ہے، اگر کوئی شہر کا کریکٹر آپ دکھا رہے ہیں، گاؤں میں گیا اور وہ وہاں پر میوزک سن رہا ہے، تو وہاں پر اس کو آپ کو اپنے سین میں اسٹیبلش کرنا پڑے گا. ورنہ اگر آپ صرف ویژولز دکھا رہے ہیں اس کنٹری سائڈ کے، تو وہاں پر پنچکی کی آواز، وہاں ٹیوب ویل کے چلنے کی آواز، وہاں ریہٹ کا سین جو دکھایا جا رہا ہے، وہی اسی حوالے سے ٹریڈیشنل میوزک لگانا بہتر ہوگا. تو یہ تو بات تھی میوزک کے حوالے سے، میوزک مکسنگ کے حوالے سے. اسی طرح ہم نے جہاں ٹائٹل کی میوزک کی بات کی ہے، ہمیں اینڈ کریڈٹس کے لیے بھی میوزک جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اسٹاک میوزک یوز کر رہے ہیں تو اس میں کیونکہ ہمارے پاس لمٹس ہوتی ہیں، ہم جو بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنا کوئی بھی ٹائٹل سانگ، آج کل ڈراماز میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی ڈرامہ ہوتا ہے اس کا ایک ٹائٹل سانگ ہوتا ہے، اور اس ٹائٹل سانگ کا ہی ایک میوزک ہوتا ہے جو ٹائٹل پر بھی یوز کر لیا جاتا ہے اور اینڈ کریڈٹس بھی آپ کے اسی پر چلتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ ایک ڈرامہ بنا رہے ہیں، آپ ایک میگزین شو بنا رہے ہیں، آپ ایک ٹاک شو کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کے پاس جو ہے میوزک موجود ہے. آپ نئی کمپوزیشن بھی بنوا سکتے ہیں، آپ میوزیشین ہائر کر کے، آپ کسی میوزک ڈائریکٹر کی خدمات لے کر آپ ایک نیا میوزک کمپوز کر کے اپنی پروڈکشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور میوزک کی جو انوالومنٹ ہے وہ صرف اور صرف آپ کے انٹرٹینمنٹ پروگرامس میں ہی نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو نیوز بلیٹن ہے، کسی بھی چینل پر کوئی بھی نیوز بلیٹن جب اس کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے تو اس نیوز بلیٹن کی بھی ایک سگنیچر ٹیون ہے، ایک خاص میوزک ہے. ہر چینل کے بلیٹن کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب خبر نامہ جو ہے، جو خبریں ہیں، جو آپ کا نیوز بلیٹن ہے، وہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے. اور اس پر لوگوں کی جو کان ہے، جسے کہتے ہیں کہ وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہوتے ہیں. جب آپ چینل سوئچ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایک پرٹیکولر جو ہے وہ میوزک سننے کو مل رہا ہے جو اس نیوز بلیٹن سے ریلیٹڈ ہے، تو وہاں پر آپ کی اٹینشن جو ہے وہ گریب ہوتی ہے. آپ کسی بھی جو ویور ہے جو مختلف چینل سے موو کر رہا ہے، اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت جو ہے نیوز بلیٹن وہ اسٹارٹ ہونے کو ہے اور وہ اسے آرام سے سن سکتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے جو نیوز میں بھی میوزک کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، کرنٹ افیئر کے پروگرامس میں بھی، اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ کے تمام پروگرامس میں میوزک کو خاص اہمیت حاصل ہے. اس حوالے سے آپ نے جو بھی میوزک چوائس کرنی ہے اسٹاک شاٹ سے، وہ بھی اس ویژولس کے مطابق، اس سچویشن کے مطابق ہونا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میوزک آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا یا آپ کی پروڈکشن جو ہے اس کے مطابق نہیں جا رہا، تو آپ اٹس آلویز بیٹر دیٹ یو گو فار اے نیو کمپوزیشن. اور اس طرح سے آپ کا جو اسٹاک میوزک ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور اس میں ویریشن بھی آئے گی. آپ کو انوویشن بھی کر سکتے ہیں. آپ مختلف انسٹرومنٹ سے جو ہے اپنے میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکشن کے بعد آپ اسے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ دی میوزک اینڈ دی mixing of music. Either it is drama, it is talk show, it is documentary, it is a travelogue, it is a news bulletin. So everywhere music mixing is available and is very necessary as well, کیونکہ یہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو فنش کرتی ہے، اس کو بہتر بناتی ہے، اسے امپروو کرتی ہے. اچھا، یہ میوزک کے علاوہ اور جو ویژول میٹیریل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شامل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تو آڈیو کا ایک میٹیریل ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے اس پروگرام میں شامل کی. وہ ٹائٹل کے بعد سے درمیان میں آپ نے ٹاک شو کے اندر جہاں جہاں آپ نے نام دینے ہیں اور اینڈ کریڈٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ ہے کلر ٹون. جتنا بھی آپ کا سپر امپوزڈ میٹیریل ہے فرام ٹائٹل ٹو اینڈ کریڈٹس، اس میں آپ نے کلر ٹون یونیفارم رکھنی ہے. جس طرح میں نے بات کی کہ ٹائٹل آپ کے پروگرام کی پہچان ہے، تو اسی طرح سپر امپوز میٹیریل بھی آپ کے پروگرام کے ساتھ، آپ کے سیٹ کے کلرز کے ساتھ اس کو میچ کرنا چاہیے. اور آپ جب ناموں کی اسٹرپ تیار کروا رہے ہیں، آپ جب اس پہ کوئی کالرز کی اسکرال دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس پہ اپنا ای میل ایڈریس دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس میں اپنا پوسٹل ایڈریس دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس میں کوئی ٹول فری نمبر جو ہے وہ کالرز کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ تمام میٹیریل دیٹ شوڈ بی ان ہارمنی آف دا سیٹ، ان ہارمنی
with your title in harmony with your end credits, تاکہ ویژولی وہ اچھا لگے اور پھر وہ آپ کے پروگرام کی ہی پہچان بنے گا. کیونکہ اس میں جو ایک خاص کلر ٹون یوز کی ہے, آپ اپنے پروگرام کا ایک خاص لوگو بھی بنا سکتے ہیں. وہ ایک سائڈ پر اسی اسٹرپ میں آپ کارنر پہ وہ لوگو بھی استعمال کر سکتے ہیں, جس سے آپ کا پروگرام اسٹیبلش ہوگا. کیونکہ جب ایک چیز بار بار دکھائی جاتی ہے اور وہی اٹینشن جو ہے وہ گریب کرتی ہے, وہی اٹینشن لوگوں کی حاصل کرتی ہے, تو اس لحاظ سے آپ کو اپنے پروگرام کی آئیڈینٹی ٹائٹل سے بنانی ہے. اور جب ٹائٹل چل پڑا, اس کے بعد پروگرام چل رہا ہے, تو اس میں آپ کوئی کارنر پہ خاص لوگو بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا پروگرام کچھ اس نوعیت کا ہے کہ وہ کسی خاص ایونٹ پہ چل رہا ہے. اور پھر جو آپ کے نام سپر امپوز ہو رہے ہیں, کوئی اسکرال چل رہا ہے, تو اس میں بھی آپ کی کلر ٹون آپ کے جو پروگرام ہے اس کی وہ نمائندگی کر رہی ہے اور وہ چل رہی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے اس میں. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ہم فنیشنگ کے دوران آخری کام کرتے ہیں, وہ ہے اینڈ کریڈٹس کا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارا پروڈکشن کا کام ہے, اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیمرہ کے سامنے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیمرہ کے پیچھے ہیں, اور وہ اپنی اپنی جو ہے اس میں انوالومنٹ ان کی ہے. اچھا, اس میں بھی ہمارے پاس دو طرح کی ٹائپس ہیں. کچھ لوگ تو ہیں جو چینل کی پے رول پر ہیں, ٹیکنیکل سٹاف ہے, اور کچھ لوگ ہیں جسے آپ ٹیلنٹ کہتے ہیں, جسے آپ ایک پرٹیکولر پروجیکٹ کے لیے, خاص پروگرام کے لیے ان کی خدمات لیتے ہیں. تو اینڈ کریڈٹس میں دونوں کا ہی حصہ ہوتا ہے. اور عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کو ایک کیٹیگری میں, ایک ہی ہم لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں, اور بعد میں ہم اپنے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے جتنا بھی ہمارے پاس ہے, جن لوگوں نے اس پروڈکشن کے لیے کام کیا, وہ ہم دے دیتے ہیں. اور اس کی کچھ جو ہیں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بھی ہیں کہ اگر آپ کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر آپ کا کمپیئر بھی تھا اور آپ کا کوئی ہوسٹ انوالو ہے, تو اس میں بھی آپ یو آلویز اسٹارٹ وین ایور دیر از سم ہوسٹ, یو آلویز اسٹارٹ ود دا نیم آف ہوسٹ. آپ ہوسٹ کا نام دے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے گیسٹ کا نام آ جاتا ہے. اور گیسٹ کے بعد اگر اس میں اور کوئی لوگ شامل ہیں, پینلسٹ کوئی شامل ہیں, کوئی پارٹیسپینٹ موجود تھے, آپ ان پارٹیسپینٹس کا نام دے دیتے ہیں, اور پھر آپ کے ٹیکنیکل لوگوں کے نام چلتے ہیں. اور ٹیکنیکل فیسلٹیز میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس جو لوگ موجود ہوتے ہیں, آپ جب انڈور ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ان کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے. آؤٹ ڈور ریکارڈنگ میں تو آپ کے پاس صرف جو ہے کیمرہ مین موجود ہے, آپ کے پاس ایک آڈیو انجینئر موجود ہے, آپ کے پاس ایک لائٹ کے لیے اسسٹنٹ کیمرہ مین یا لائٹ مین موجود ہے. اور انڈور کے اندر یہ لسٹ ذرا فہرست تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ انڈور میں آپ کے پاس 3 کیمرہ مین ہوتے ہیں, آپ نے ان کا نام دینے ہیں. اور وہ بھی نام جب آپ اینڈ کریڈٹس میں دے رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو سینیورٹی کے مطابق ہی ان کے نام ترتیب سے دینے ہوتے ہیں, تاکہ کسی کی جو ہے دل آزاری نہ ہو. اور اگین آپ کے پاس کیبل آپریٹرز ہیں, کیبل بوائز ہیں, آپ کے پاس وہاں پر بوم آپریٹرز ہیں اسٹوڈیو میں, اور اس کے علاوہ لائٹ کے لیے لائٹ مین ہیں, اور لائٹنگ ڈائریکٹر ہے آپ کا, وہ موجود ہیں. پھر ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا انڈور میں, جس نے ڈیزائن کیا ہے اس پورے سیٹ کو. پھر اسٹوڈیو ہینڈس ہیں جنہوں نے اس سیٹ کو اچھے طریقے سے سجا کر پیش کیا ہے. پھر آپ کے پاس میک اپ آرٹسٹ ہیں, میک اپ آرٹسٹ کا نام آپ کو شامل کرنا ہوتا ہے. پھر جن لوگوں نے اس کو گرافیکلی آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ آپ کا گرافک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. عام طور پہ اینڈ کریڈٹس بھی آپ کا گرافک ڈپارٹمنٹ ہی تیار کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ اسے ایڈیٹنگ میں شامل کرتے ہیں. دی نیم آف ایڈیٹر یو شوڈ ناٹ فارگیٹ بیکاز دس از دی پوسٹ پروڈکشن فیز, اور اس ایڈیٹر کا نام اس میں شامل ہوتا ہے. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ جب اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس CCU کیمرہ کنٹرول یونٹ پہ جو صاحب ہیں ان کا نام دیا جاتا ہے, جو ایک ویو فارم میں تمام کیمراز کا رزلٹ جو ہوتا ہے اس کو آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسے میچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کنسول پر ایک آڈیو انجینئر موجود ہوتا ہے, کیونکہ آڈیو کے جو لوگ نیچے موجود ہیں وہ ہمارے جو بوم آپریٹرز ہیں یا آڈیو انجینئرز ہیں, لیکن آڈیو پر ایک آدمی جو تمام مائکس کا ایک فائنل رزلٹ ایک کنسول پر لے رہا ہے, اور جو مائک آپ کو ریکارڈنگ پرپز کے لیے درکار ہے اس مائک کو وہ فیڈ ان یا فیڈ آؤٹ کر رہا ہے, وہ اس کنسول پر بیٹھ کر کام کر رہا ہے. تو اس کا نام بھی آڈیو مکسنگ کے حوالے سے اور آڈیو جو ہے آپریٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو دینا پڑتا ہے. پھر اگر
آپ کے پاس جب ریکارڈنگ آپ کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں تو ایک شخص وی سی آر پر ریکارڈنگ کے لیے موجود ہے، اس کا نام آپ نے دینا ہے. اگر آپ جو ہیں ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں اور آپ پروڈکشن کے لیے کیمرہ پر سوئچنگ کسی اور پروڈیوسر کی آپ خدمات حاصل کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کر رہا ہے، تو اس میں ہم اس پروڈیوسر کا نام، آپ کے ساتھ کچھ اسسٹنٹ موجود تھے ان کا نام، آپ نے اس پروگرام کے لیے ریسرچ کروائی تھی ریسرچر کا نام، پھر اسکرپٹ لکھنے والے کا نام، اگر وہ ڈرامہ تھا اور وہ اسکرپٹ آلریڈی کسی ناول سے لیا گیا تھا یا کسی افسانے سے ماخوذ کیا گیا تھا، تو پھر اس کو کس نے ڈراماٹائز کیا، اس ڈرامے تشکیل کرنے والے کا نام، اسکرین پلے جس شخص نے لکھا ہے اس کا نام. اگر آپ باہر جا رہے ہیں، کوئی ویڈیو تیار کر رہے ہیں اور اس میں ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی کون تھا اس کا نام، وہاں پر آپ کو کسی نے کوئی لاجسٹک فیسلٹیز پرووائڈ کی تھیں، کسی کا تعاون آپ کو حاصل تھا اور یو ہیو ٹو سے دیم تھینکس، اس اتھارٹی کا نام، اس آرگنائزیشن کا نام، اور کوئی اور وینیو آپ نے کہیں استعمال کیا کسی شخص کا، آپ اس کا جو ہے شکریہ اپنی پروڈکشن کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، کیونکہ اسے ہم کہتے ہی کلوزنگ کارڈز یا اینڈ کریڈٹس ہیں، تو اینڈ کریڈٹس شوڈ انوالو آل دا کریڈٹس وچ آر ویری نیسیسری، کیونکہ جس شخص کی جس حوالے سے انوالومنٹ رہی ہے کسی بھی پروڈکشن میں، اس کو اسی طرح کا کریڈٹ ملنا چاہیے. تو آپ نے اینڈ کریڈٹس میں اسٹارٹنگ فرام کمپیئر اینڈ دین کمنگ ٹو ٹل دی لاسٹ کارڈ وچ از آف ڈیفینیٹلی یو ایز اے پروڈیوسر، اس میں ہم اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی ڈائریکشن کے حوالے سے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر، ہدایات، پیشکش یا ہدایات و پیشکش کا جو ہے ہم اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں اور اسے ہم شامل کر لیتے ہیں. یہ ہم اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. جب ایک ڈرامہ کی ریکارڈنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرامہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام کریکٹرز کا پہلے نام دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے کیمرہ کرو کا اور ٹیکنیکل لوگوں کا نام دیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہم کر دیتے ہیں آرڈر آف اپیرنس، جتنے بھی آرٹسٹ آپ کے ہیں ان کے نام آرڈر آف اپیرنس پہ لیے جاتے ہیں کہ جس طرح وہ اس ایپیسوڈ میں یا اس جو ہے سین میں، اس ڈرامہ میں ان کی اپیرنس ہوئی ہے، ان کی انٹری ہوئی ہے، اسی آرڈر میں دے دیے جاتے ہیں. اور دوسرا ہے یہ کہ آپ کے پاس جو بڑے سٹارز ہیں ان کا نام آپ پہلے دے دیتے ہیں، مائنر جو ہیں جو آپ کے پاس ایکسٹراز ہیں یا جونیئر آرٹسٹ ہیں ان کو آپ بعد میں ان کے نام دے دیتے ہیں. آپ کے پاس جو لیڈ کریکٹرز ہیں ان کے آپ نے نام دے دیے، آپ کے پاس جو میجر کریکٹرز ہیں ان کے دے دیے. ایم ایس ایک ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں میجر سپورٹ کی، کوئی سپورٹنگ کریکٹرز ہیں آپ نے ان کے نام دے دیے، اور آخر میں باقی جو مائنر کریکٹرز تھے ان کے نام دے دیے. اچھا، ایک اور چیز جو ڈرامہ میں آپ نے اکثر دیکھی ہوگی کہ ایک کریکٹر جو ہے اس کا اسٹیچر زیادہ ہے، وہ ایک بڑا نامور اور معروف اداکار ہے، لیکن اس پرٹیکولر ایپیسوڈ میں اس کی جو اپیرنس تھی وہ ایک خاص مقصد کے لیے تھی اور وہ کریکٹر اس کا مختصر تھا، تو ہم اسے گیسٹ اپیرنس بھی کہہ دیتے ہیں اور وہ بھی نام آخر میں ہی شامل کر لیا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں کہ جی ان کی گیسٹ اپیرنس تھی. تو اس حوالے سے آپ وہ تمام نام شامل کر لیتے ہیں اور آپ کے جو ہے کلوزنگ کارڈز مکمل ہو جاتے ہیں. اچھا، کلوزنگ کارڈز کے علاوہ اور آپ کو دو چیزیں ایسی ہیں جو ضروری کرنی ہوتی ہیں کسی بھی پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ آج کل کمپٹیشن کا بہت دور ہے اور کمپٹیشن کی وجہ سے آپ کو اپنے پروگرام کے جو ہے اٹریکٹیو قسم کے پروموز بنانے ہوتے ہیں. پرومو بنانا اور پرومو کو جو ہے اٹریکٹیو بنانا یہ بھی ایک پروڈیوسر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ پروگرام جتنا زیادہ پسند کیا جائے گا وہ اتنا ہی آپ کے کریڈٹ پر آئے گا اور وہ آپ کو ہی اس کا بینیفٹ ہوگا. تو اس حوالے سے پرومو بناتے ہوئے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں ایلیمنٹ آف سرپرائز شامل ہے، اس میں ایلیمنٹ آف سسپینس شامل ہے، اس میں کوئی انسپریشن موجود ہے، اس میں آپ انوالو کر رہے ہیں اپنے ویورز کو اور انہیں آپ اس طرح کا پرومو بنا کر پیش کریں کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کا پروگرام وہ ضرور دیکھیں. تو اس حوالے سے ہم جب بھی پرومو تیار کریں تو اس میں ہم تمام جو ہمارے جو پروڈکشن میں خاص باتیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، جو اٹریکٹیو سینز ہیں، جو ہم میوزک ہم نے اچھا دیا ہے، جہاں پہ ڈائلاگس بہت اچھے ہیں، جہاں پہ کرنٹ افیئر کے پروگرامز کے حوالے سے انویسٹیگیشن اچھی ہوئی ہے، انفارمیشن موجود ہے، انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے جہاں پر آپ کی جو لائف کے متعلق جو آپ ویو دے رہے ہیں، آپ مختلف جو چیزیں دکھانا چاہ رہے ہیں کلچر کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے، تو وہ تمام چیزیں آپ کو شامل کرنی ہیں اپنے پرومو میں، تاکہ
اٹ شوڈ بی انسپائرنگ اور اٹ شوڈ بی گیونگ دا ویو کہ جی یو ڈونٹ ہیو ٹو مس اٹ. اور سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرومو میں آپ کو یہ بات سننے کو بھی ملتی ہے کہ جی ڈو واچ اٹ, اور اس کا ٹائم بھی بتایا جاتا ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے, اسے مختلف ٹائم سلاٹس میں دکھایا جاتا ہے. وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویورشپ گین کریں, آپ زیادہ سے زیادہ ویورز کو اٹریکٹ کریں. اچھا, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمرشلس کا دور ہے. ایک اور اہم چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں اپنے اس پروگرام میں, وہ ہیں کمرشل بریکس, اور وچ از لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اپنا ایک پروگرام 25 منٹ کا آپ تیار کر کے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمرشل بریک نہیں ہے, تو ٹرانسمیشن والوں نے اپنے کچھ جو ہے جنگلس چلانے ہیں, انہوں نے اپنے کچھ کمرشلس چلانی ہیں, تو وہ دے آر ناٹ دا بیٹر جج دیٹ ویئر دے ہیو ٹو کٹ دیٹ ٹرانسمیشن. انہیں جو ان کو فکس ٹائم پہ ایڈورٹیزمنٹ ملا ہوا ہے انہوں نے وہ چلانا ہے. وہ ایبرپٹلی آپ کی ٹرانسمیشن کو جو آپ کا پروگرام ہے اسے وہ کٹ کریں گے اور وہاں انہوں نے وہ ایڈورٹیزمنٹ دے دینا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ فکس پوائنٹ چارٹ جو ایک کوارٹر کا ہوتا ہے وہ ایک ہیڈ کوارٹر میں پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام کا ٹائم سلاٹ کیا ہے, وہ کس ٹائم میں آن ایئر جانا ہے. تو اس ٹائم کے مطابق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ پرائم ٹائم ہے تو اس میں بہت زیادہ کمرشلز ہیں, اگر وہ ایوننگ کا ٹائم ہے, اگر وہ مارننگ میں ہے تو کیا وہ ٹائم اسپانسرڈ ہے یا نہیں ہے, اگر وہ لیٹ نائٹ ہے تو اس میں اس پروگرام کی اسپانسرشپ کی کیا صورت حال ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی جو پروڈکشن ہے اس میں کوئی ایبرپٹ کٹ سے بچنے کے لیے آپ ایک کام اور کرتے ہیں, وہ ہے مڈ بریکس. ہم انہیں مڈ بریکس بھی کہتے ہیں اور اسے بمپر بھی کہہ دیا جاتا ہے. آپ نے اس میں بھی وہی بات ہے کہ جس طرح آپ نے اسٹرپس کا کلر رکھا ہے, جس طرح آپ نے جو ہے کلوزنگ کارڈس کے لیے کلر رکھا ہے, آپ نے اسکرال کے لیے اور جتنا بھی سپر پوز مٹیریل ہے اس کے لیے آپ نے کلر رکھا ہے. تو ٹائٹل اگر آپ کا 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ کا ہے تو مڈ بریک آپ ایک 5 سیکنڈ کی بنا لیتے ہیں اور اس میں بھی کلر ٹون اور میوزک آپ وہی رکھتے ہیں وچ از ہیونگ اے ریلیشن ٹو یور پروگرام. عام طور پہ ایک ٹائٹل میں سے ہی کچھ پورشن نکال کے اس کی مڈ بریک بنا لی جاتی ہے. اور مڈ بریک کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا پروگرام دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ ٹائم کوڈ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ میری پروگرام میں فلاں فلاں جگہ فرسٹ مڈ بریک, سیکنڈ مڈ بریک, تھرڈ مڈ بریک یہ اویلیبل ہیں. اور جب بھی ٹرانسمیشن میں جو ٹرانسمیشن کے لوگ ہیں وہ اس پروگرام کو آن ایئر بھیج رہے ہیں تو دے نو کہ اس پرٹیکولر ٹائمس میں ہمارے پاس بریکس اویلیبل ہیں, اور وہ آپ نے اپنے پروگرام میں اس طرح ایڈجسٹ کی ہیں کہ وہ کنٹینیوٹی جو ہے, جو تسلسل ہے گفتگو کا, پروگرام کا جو ٹیمپو ہے, وہاں پر وہ کوئی ایسا ایبرپٹ کٹ نہیں آ رہا جس کی وجہ سے آپ کے جو ناظرین ہیں وہ برا محسوس کریں. تو یہ بمپرز یا مڈ بریکس جو ہیں یہ بھی آپ نے اپنے اسی پوسٹ پروڈکشن میں شامل کرنی ہے, جس سے آپ کے پروگرام جو ہے اس میں مزید نکھار پیدا ہوگا, مزید بہتری آئے گی. تو یہ تمام چیزیں تھیں آپ کے پوسٹ پروڈکشن کے مرحلے میں, جس میں ہم نے ایڈیٹنگ کے بعد کی باتیں, جس میں ہم نے ایفیکٹس کی بات کی, جس میں ہم نے مکسنگ کی بات کی. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے پروگرام کو بہتر سے بہتر بناتی ہیں, اور آپ کو ان ایفیکٹس کا اور جو مکسنگ کا مٹیریل ہے اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ یو آر ٹرمڈ ایز اے گڈ پروڈیوسر. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.